बड़े लेवल पे, लेकिन आम आदमी एक गली से एक छोटे मोहल्ले में और उसमें अपने सर्विस देखना चाहता है, सफाई देखना चाहता है, गटर का सिस्टम बेहतर होता हुआ देखना चाहता है और बाकी चीज़ देखना चाहता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने कुछ चीज़ों की अभी टास्किंग की है, फैसिलिटेशन हम कर रहे हैं, मशीनरी हो, मैन पावर और बाकी सारी चीज़ें हों, लेकिन जहाँ जहाँ जिन चीज़ों में कमज़ोरी है उसको हर सूरत हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतें हम पूरा नहीं करेंगे हम पब्लिक को एक रिलीफ नहीं दे सकते। हाँ, जहाँ तक एक बहुत बड़ा ऐसा काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के या डिप्टी कमिश्नर के या डिपार्टमेंट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर, वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें आम इनकी रूटीन की हैं उनमें कोई कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये जो हमारा नया साल है अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले साल से ही, ये मेरे ख्याल शायद पहली गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो हमने जुलाई से CNW ने और PHE ने अपने टेंडर भी शुरू कर दिए, वरना ये टेंडर जाके नवंबर दिसंबर में जाके होते थे, लेकिन जुलाई में शुरू करने का मकसद भी यही है कि हम शुरू से अपना काम स्टार्ट करें ताकि साल के एंड में हम कंप्लीट भी कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो हमने तकरीबन 71 अरब रुपए हुकूमत बलूचिस्तान ने जो 71 अरब रुपए हैं PSDP में ख़र्च किए हैं, ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो पूरे साल में ख़र्च हुआ है। लेकिन हमारे ख़र्च करने का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमने जुलाई से ख़र्च को शुरू किया। अमूमन पिछली गवर्नमेंट में ये होता था कि पूरे साल 70% कोई ख़र्चा नहीं होता था, आखिरी 3 महीनों में आप देखते थे कि किसी एक महीने में 20 अरब निकाल लिए, किसी एक महीने में 40 अरब निकाल लिए। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर से शुरू है, और अगर ये कोविड का और ये बर्फ़बारी का सिलसिला ना होता तो शायद इस 70 अरब से भी ज़्यादा हम कम से कम 90 या 100 अरब के लगभग जा चुके होते जो इन ऑन गोइंग और पुराने कामों पे ख़र्च हुआ है। तो इंशाल्लाह इस साल हमने तकरीबन कोई 300 ऐसी स्कीमात को कैप किया है, उन स्कीमात जिनको हम ये समझते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी है, और उनके ऊपर अभी हमारी 1 महीने के अंदर PND की और चीफ सेक्रेटरी साहब की और कैबिनेट की एक कमेटी बनी है जो 1 महीने या 2 महीने के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट तरतीब देगी, और हम फिर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो 300 स्कीमें हैं इनके अंदर कितनी कमज़ोरी है, किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कितना पीनलाइज करना चाहिए, वो सारा सिलसिला होगा। सर, ये इसके जो कोयटा की ब्यूटिफिकेशन है और जो सड़कों की तोसी का एक मंसूबा आपने एक्सटेंसिव एक शुरू किया, उसमें हम देख रहे हैं कि जो दरियाब रोड है उसमें अब तक कोई काम नजर नहीं आ रहा। उसका बहुत खूबसूरत व्यू आपने अपने ट्विटर पे शेयर भी किया, अब तक वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उस मंसूबे पर कब तक? बल्कि कमिश्नर साहब यहीं पे मौजूद हैं। मैं ख्याल सरियाब का आपका तकरीबन सर वर्क ऑर्डर भी हो गया है, मोबिलाइजेशन एडवांस भी चला गया है, शिफ्टिंग यूटिलिटी पेमेंट्स भी हो रहे हैं। मेन सर आपके कितना प्रोजेक्ट बड़ा था? 7.6 मिलियन के। देखिए 7.6 किलोमीटर 7.6 किलोमीटर का ये पूरा रोड है सरियाब का, जो आपके कस्टम हाउस से शुरू होगा और आएगा इरिगेशन कॉलोनी तक। ये 3 लेन रोड है, इसका काम भी मिल चुका है, इसका वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, इसका मोबिलाइजेशन भी मिल गया है। यूटिलिटीज़ जो होती हैं जिनको हुकूमत पे करती है, जिनको लेती है, उसके बाद काम स्टार्ट करती है, और इंशाल्लाह हम इसका काम कब तक? सर हम इंशाल्लाह अगले 10 दिन में मोबिलाइज हो जाएगा। आज हमने सर तो आप ये समझ लें कि ये 10 का कह रहे हैं, मैं आपको 5 दिन और दे देता हूँ कि अगले 15 दिन में इंशाल्लाह सरियाब का पहला काम स्टार्ट होगा। और सरियाब का एक और रोड भी है जो रेडियो पाकिस्तान से कमरानी रोड जाएगा, एक वो रोड भी है, और पटेल रोड भी है, लिंक बादीनी रोड भी है। तो इंशाल्लाह सरियाब के ये तीनों कामों के टेंडर भी हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, मोबिलाइजेशन भी अभी हमने उनको दी है, यूटिलिटीज़ को पे करके इंशाल्लाह इन 15-20 दिनों में काम भी स्टार्ट हो जाएगा। कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ जो है सामने आ रही है, मिलीभगत हो रही है ठेकेदारों के साथ, इस तरह की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। खुशाइंद है, क्या समझते हैं, या जो इलाके का MCA है वो इसमें इन्वॉल्व है? क्या अब तक आपको बताया गया है कि किस तरह की इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरह ये लोग इन्वॉल्व? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 36 जो मेरे ख्याल अभी तक एक्सीएंस और SDOs हैं, कोई 36 अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं, और तकरीबन 68 इंजीनियर्स को हमने इसी तरह हटाया है। देखिए जब 15, 20, 25 साल आप एक माहौल में काम करें ना, तो हर आदमी, ठेकेदार हो, एक्सीएन हो या कोई भी हो, वो समझता है कि उसको कोई नहीं पूछ सकता, उसको कोई हटा भी नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा है कि इतने बड़े पैमाने पे सस्पेंशंस भी हुए, इंक्वायरीज भी चल रहे हैं। पहली दफ़ा है कि सेक्रेटरीज को भी सस्पेंड किया गया है। पहले तो हालांकि हम किसी इंजीनियर को भी सस्पेंड नहीं करते थे। तो ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि काम ठीक हो,
اور ہر آدمی یہ اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کو کوئی آ کے بچا لے گا تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے. کام اگر خراب ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا. اور یہ میرا خیال ابھی تک لوگوں کے ذہن میں جو آہستہ آہستہ یہ چیز یہ جو ہٹتی جا رہی ہے, اب لوگ سیریس بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی اب کام کرنا ہے, کیونکہ پوچھنے والا بھی ہے, وزٹ کرنے والا بھی ہے, انکوائری بھی ہوتی ہے, کمیٹی بھی آتی ہے, روڈ کو اکھاڑا بھی جاتا ہے, پیسوں کو واپس بھی لیا جاتا ہے اور بلیک لسٹ بھی کیا جاتا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ میرے خیال سے ایکسین اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام ٹھیک کرے گا اور ٹھیکیدار بھی اپنا کام ٹھیک کرے گا. یہ روڈ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا نواں دلی کے شروع تک؟ اس کے بعد ایک ریڈ زون میں جی پی او کے ساتھ جو آپ نے ٹیکٹاز لگائے ہیں, کب اسٹون لگائے ہیں, ان میں انتہائی ناقص کام ہوا. اگر آپ جاتے ہوئے کہ رک کے دیکھ لیجیے گا, ان میں بڑا فرق ہے, گیپ آ رہا ہے نا. میں ابھی ایئرپورٹ روڈ پہ بھی جو کام ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں وہاں بھی گیا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناقص کام ہو رہا ہے, میں یہ کہوں گا کہ جہاں جس چیز کی ضرورت جس حساب سے ہے اس کو وہاں نہیں لگنا چاہیے, اس ادھر کوئی اور چیز لگنی چاہیے تھی. تو وہاں ابھی بھی میں ایئرپورٹ روڈ پہ اترا ہوں, جیسے کہیں ٹف ٹائل ہیں تو بہت بڑے سائز کے لگے ہیں, کہیں سیمنٹ کا کام آپ کا ایسا ہے جہاں پہ اگر پتھر کا کام ہوتا زیادہ بہتر ہوتا, کچھ پیبل کے کام تھے. تو چھوٹی موٹی نشاندہی ہوتی ہیں, ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس روڈ کا میں امید رکھوں, حالانکہ میں اس میں ابھی بھی میں سختی سے سیکرٹری صاحب کو بھی کہا ہے, دوسروں کو بھی کہا ہے کہ میری جو ایک ایکسپیکٹیشن, اچھا میری ایکسپیکٹیشن خراب بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کی رائڈ کو تھوڑا اور بہتر کرنا ہے. یہاں پہ اس کے ایڈیشن, اس کے اندر اسٹریٹ لائٹس کے کمپوننٹ ہے, اس نے بھی ابھی آنا ہے. اور میرے خیال یہ اگلے تقریباً یہ جو کمپوننٹ جو CNW کے پاس ہے, کیونکہ پچھلا ایک کمپوننٹ ہے وہ BDA کے پاس ہے جو بہت پرانا کام چل رہا ہے, وہ کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ نوک کے لیے FC ہاسپٹل سے لے کے ہنا تک میرے خیال اگلے 3 مہینے آپ لگا لیں تو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ڈیول وے رستہ ہے, 24 فٹ ادھر ہے, 24 فٹ ادھر ہے. 4 مہینے میں سر ہمیں پہلے یہاں 5 سال میں پروجیکٹ ہوئی جی, ہماری دیکھیں کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ ٹائم میں یہ سارے کام ہم کروا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ اسکیم رکھتے ہیں تو اس اسکیم کے لیے اتنا فنڈنگ بھی رکھنی چاہیے تاکہ وہ اسکیم ہو سکے. ہم اسکیمات تو 2 ارب کی رکھتے تھے, لیکن ہر سال اس کے لیے کبھی 10 کروڑ ہے, کبھی 20 کروڑ ہے, تو اسکیم جا کے 10 سال میں کمپلیٹ ہوتی تھی. اب ہم نے یہ پلان کیا ہے, جو پچھلے 1 سال سے ہم 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں, کہ ایک اسکیم کو کم سے کم ہم نے 2 سال کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. اس سے زیادہ ہم نے آگے نہیں جانا ہے. ہاں کوئی ڈیم کا کام ہے جو 3 سے 4 سال لے سکتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارے مین روڈ جتنے بھی ابھی آج بن رہے ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 2 سال کے پیریڈ میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. تو ان کے لیے ایلوکیشن بھی انشاءاللہ رکھنی ہے. پچھلے سال ہم نے تقریباً 2500 کلومیٹر رکھے جن پہ کام ہوا ہے. الحمدللہ اس سال بھی تقریباً کوئی 2400 سے 2600 کلومیٹر ہے. تو یہ کل ملا کے 2 سال میں 5000 کلومیٹر ہے جو اس پورے صوبے میں بن رہا ہے. اور کوشش ہمارا ہے کہ پیور سے ہم روڈ بنا رہے ہیں, کوالٹی کو تھوڑی بہتر کر رہے ہیں, لیکن 100% ہر جگہ کام صحیح نہیں ہوتا. کہیں کبھی سپرویژن سے چیزیں ادھر ادھر رہ جاتی ہیں, لیکن جہاں نشاندہی ہوتی ہے تو اس پہ ہم اپنا ایک بھرپور ایکشن بھی کر رہے ہیں, ایک سٹیپ بھی لے رہے ہیں, اور ان کاموں کو ریکٹیفائی کر کے پھر بھی ٹھیک بھی کرا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑے لیول پہ, لیکن عام آدمی ایک گلی سے ایک چھوٹے محلے میں اور اس میں اپنے سروس دیکھنا چاہتا ہے, صفائی دیکھنا چاہتا ہے, گٹر کا سسٹم بہتر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور باقی چیز دیکھنا چاہتا ہے. میونسپل کارپوریشن بھی الحمدللہ ان کو ہم نے کچھ چیزوں کی ابھی ٹاسکنگ کی ہے, فیسیلیٹیشن ہم کر رہے ہیں, مشینری ہو, مین پاور اور باقی ساری چیزیں ہوں, لیکن جہاں جہاں جن چیزوں میں کمزوری ہے اس کو ہر صورت ہٹانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورتیں ہم پورا نہیں کریں گے, ہم پبلک کو ایک ریلیف نہیں دے سکتے. ہاں جہاں تک ایک بہت بڑا ایسا کام ہے جو ایڈمنسٹریشن کے یا ڈپٹی کمشنر کے یا ڈپارٹمنٹس کے جورسڈکشن سے باہر, وہ الگ بات ہے, لیکن جو چیزیں عام ان کی روٹین کی ہیں ان میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارا نیا سال ہے, الحمدللہ ہم نے پہلے سال سے ہی, یہ میرے خیال شاید پہلی گورنمنٹ ہے پورے پاکستان میں جو ہم نے جولائی سے CNW نے اور PHE نے اپنے ٹینڈر بھی شروع کر دیے. ورنہ یہ ٹینڈر جا کے نومبر دسمبر میں جا کے ہوتے تھے, لیکن جولائی میں شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم شروع سے اپنا کام سٹارٹ کریں تاکہ سال کے اینڈ میں ہم کمپلیٹ بھی کر سکیں. اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے تقریباً 71 ارب روپے حکومت بلوچستان نے جو 71 ارب روپے ہیں PSDP میں خرچ کیے ہیں, یہ بلوچستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ پورے سال میں خرچ ہوا ہے. لیکن ہمارے خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہم نے جولائی سے خرچ کو شروع کیا. عموماً پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ پورے سال 70%,
کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا. آخری 3 مہینوں میں آپ دیکھتے تھے کہ کسی ایک مہینے میں 20 ارب نکال لیے, کسی ایک مہینے میں 40 ارب نکال لیے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا جولائی, اگست, سپٹمبر سے شروع ہے, اور اگر یہ کووڈ کا اور یہ برف باری کا سلسلہ نہ ہوتا تو شاید اس 70 ارب سے بھی زیادہ ہم کم از کم 90 یا 100 ارب کے لگ بھگ جا چکے ہوتے, جو ان آن گوئنگ اور پرانے کاموں پہ خرچ ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس سال ہم نے تقریباً کوئی 300 ایسی اسکیمات کو کیپ کیا ہے, ان اسکیمات جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے, اور ان کے اوپر ابھی ہماری 1 مہینے کے اندر PND کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی اور کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنی ہے, جو 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اپنی پوری رپورٹ ترتیب دے گی, اور ہم پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو 300 اسکیمیں ہیں ان کے اندر کتنی کمزوری ہے, کس لیول پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کتنا پینلائز کرنا چاہیے, وہ سارا سلسلہ ہوگا. سر یہ اس کے جو کوئٹہ کی بیوٹیفیکیشن ہے اور جو سڑکوں کی توسیع کا ایک منصوبہ آپ نے ایکسٹینسو ایک شروع کیا, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دریاب روڈ ہے اس پہ اب تک کوئی کام نظر نہیں آ رہا. اس کا بہت خوبصورت ویو آپ نے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا, اب تک وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس منصوبے پر کب تک بلکہ کمشنر صاحب یہیں پہ موجود ہیں. میں خیال سریاب کا آپ کا تقریباً سر ورک آرڈر بھی ہو گیا ہے, موبلائزیشن ایڈوانس بھی چلا گیا ہے, شفٹنگ یوٹیلیٹی پیمنٹس بھی, اور لینڈ مین سریاب کی کتنا پروجیکٹ بڑا تھا؟ 7.6 ملین کے, دیکھیں 7.6 کلومیٹرز 7.6 کلومیٹر کا یہ پورا روڈ ہے سریاب کا, جو آپ کے کسٹم ہاؤس سے شروع ہوگا اور آئے گا اریگیشن کالونی تک. یہ 3 لین روڈ ہے. اس کا کام بھی مل چکا ہے, اس کا ورک آرڈر بھی مل گیا ہے, اس کا موبلائزیشن بھی مل گیا ہے. یوٹیلیٹیز جو ہوتی ہیں جن کو حکومت پے کرتی ہے, جن کو لیتی ہے, اس کے بعد کام سٹارٹ کرتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کا کام کب تک, سر ہم انشاءاللہ اگلے 10 دن میں موبلائز ہو جائے گا. آج ہم نے سر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 10 کا کہہ رہے ہیں, میں آپ کو 5 دن اور دے دیتا ہوں کہ اگلے 15 دن میں انشاءاللہ سریاب کا پہلا کام سٹارٹ ہوگا. اور سریاب کا ایک اور روڈ بھی ہے جو ریڈیو پاکستان سے کمرانی روڈ جائے گا, ایک وہ روڈ بھی ہے, اور پٹیل روڈ بھی ہے, لنک بادینی روڈ بھی ہے. تو انشاءاللہ سریاب کے یہ تینوں کاموں کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں, ورک آرڈرز بھی دے چکے ہیں, موبلائزیشن بھی ابھی ہم نے ان کو دی ہے. یوٹیلیٹیز کو پے کر کے انشاءاللہ ان 15-20 دنوں میں کام بھی سٹارٹ ہو جائے گا. کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروائیاں جو ہے سامنے آ رہی ہے, ملی بھگت ہو رہی ہے ٹھیکیداروں کے ساتھ, اس طرح کی مختلف کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے. خوش آئند ہے, کیا سمجھ